دوستی رکھنی ہے تو ماننا ہے، اور انہوں نے ہماری رعایت رکھنی ہے۔ پیغمبر کریم نے ہماری رعایت اس حد تک رکھی ہے کہ رسول پاک نے ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں معرض وجود میں ہم آنے سے پہلے ہماری بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ ابھی ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں نہیں آئے تھے، پیٹ سے رہ کر باہر بھی نہیں آئے تھے کہ رسالت مآب نے ہماری مغفرت مانگی ہے۔ اور کل قیامت کے میدان میں جب ہر بندہ اپنی جان کی فکر کر رہا ہوگا تو پاک پیغمبر ہم سے دوستی نبھاتے ہوئے امتی امتی فرما رہے ہوں۔ یعنی رسالت مآب نے ہمارے آنے سے پہلے بھی ہماری مغفرت مانگی، ہمارے آنے کے بعد بھی ہماری مغفرت مانگی ہے۔ اس سے بڑی دوستی کی لاج اور کیا ہوگی؟ اور صحابہ کرام نے کیا دوستی پیش کی؟ صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو آپ اور مجھ تک پہنچایا ہے۔ ہی المقنطرہ التی تصل الامت الی النبوہ، صحابہ نے اس برج کا کردار ادا کیا ہے، اس پل کا کردار ادا کیا ہے جو نبوت سے مسئلے لے کر امت کو مسائل پہنچاتے ہیں۔ تو صحابہ نے یہ ہماری دوستی کی لاج رکھی، اور کتنی لاج رکھی ہے، حیران ہوں گے آپ، یقین مانو دنگ رہ جاتی ہے عقل۔ حدیث پاک میں آؤ، حدیث پاک کا کوئی صفحہ نکالو تو صحابہ کہتے ہیں قال رسول اللہ او قال ہکذا۔ بات ایک ہوتی ہے، تم اکیلے آئے ہو یا تنہا آئے ہو، معنی ایک ہے۔ تنہا آئے ہو یا اکیلے آئے ہو، ایک معنی ہے، لیکن جو حضور نے لفظ استعمال کیا ہے تو صحابی دونوں لفظ استعمال کر کہتے ہیں یہ کہا یا یہ کہا، نہیں یہ کہا۔ حالانکہ تنہا اور اکیلے میں کیا فرق ہے؟ تنہا ہو اکیلے ہو ایک ہی ہے، لیکن صحابی حضور والا لفظ بولے گا کہ ادھر حضور نے کیا لفظ بولا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا لوگو ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ الی النار، ترمذی کے لفظ ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو ان اللہ لا یجمع امتی، میرے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، میرے اللہ میری امت کو یا امت محمدیہ کو کبھی گمراہی پر اتفاق اجماع نہیں کرنے دے گا۔ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَ، جو فیصلہ اجماع کا ہوگا اس پر اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، جو اجماع امت، اتفاق امت، میجارٹی امت کے فیصلے سے انحراف کرے گا جہنم جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، توجہ رکھیں، اس میں لفظ ہے ان اللہ لا یجمع امتی، اللہ میری امت کو گمراہی پہ اجماع نہیں کرنے دے گا۔ اب صحابی کے دماغ میں آیا کہ حضور نے امتی بولا تھا یا امت محمد بولا، کہا میری امت یا لفظ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو صحابی نے دونوں لفظ ذکر کیے، فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ۔ میرے پاک پیغمبر کا ارشاد یوں ہے، انہوں نے فرمایا اللہ میری امت کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر اجماع نہیں کرنے دے گا۔ ٹانک کے غیور مسلمانوں، میری بات کا مطلب یہ ہے پیغمبر کے صحابہ نے ہم سے یوں دوستی نبھائی ہے کہ انہوں نے حضور پاک کے پیور الفاظ آپ کے اور مجھ تک پہنچانے کے لیے محنتیں کی ہیں، اپنی دماغی صلاحیتوں کو کھپا دیا ہے، اپنی جسمانی طاقتوں کو لگا دیا ہے اور آپ اور مجھ تک دین پہنچایا۔